السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے دجال پہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے اور دنیا کے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ دجال ہے۔ دجال کہاں سے نکلے گا اور اس کے پیروکار کون ہوں گے؟ حدیث کی روح سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کی بہت کام آنے والی ہے کیونکہ اس میں وہ تمام تر آپ کو احادیث بیان کی جائیں گی جو کہ مختلف جگہوں پر مختلف کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے جائیے گا، دوسروں سے اگر فائدہ مند لگے تو دوسروں سے اس کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ ہر شخص اپنا اپنا بچاؤ دجال سے کر سکے۔ انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے وقتوں میں دجال سے اپنی امتوں کو ڈراتے آئے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں بھی لوگ دجال سے ڈرا کرتے تھے۔ اور سامعین، آج وہ وقت ہے جو دجال کے نکلنے کا وقت آ رہا ہے۔ ہم دجال کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے دنیا کے حالات، واقعات، معاشرتی طور پہ رہن سہن، لوگوں کی سوچ، لوگوں کا ایمان کیا ہوگا، یہ ساری نشانیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بیان کی ہیں۔ اور اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ صغرا نشانیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں، تو آلموسٹ ساری پوری ہو گئی ہیں۔ اب رہ گئی ہیں بڑی بڑی نشانیاں، اور ان بڑی نشانیوں میں سے ابھی ہمارے سامنے فلسطین کا جھگڑا ہے۔ اور یہ فلسطین کا جھگڑا کہاں تک پھیلے گا، کہاں جائے گا، یہ کون قابض آئے گا اس کے اوپر، اور پھر قابض ہونے کے بعد جو تیاری کی جا رہی ہے اس کے پیچھے، وہ ساری کی ساری دجال کی جائی ہے۔ یہ دجال کے نکلنے کی جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے حدیث کے مطابق کہ ایران کے علاقے خراسانی جو ہے اس میں سے ایک جگہ بنتی ہے اصفہان، وہاں سے دجال نکلے گا۔ فرمایا کہ دجال سرزمین مشرق کے علاقے خراسان سے نکلے گا۔ اس کے پیچھے ایسے لوگ ہوں گے جیسے ان کے چہرے ہتھوڑے سے مار کر برابر کر دیے گئے ہوں، یعنی بڑے سپاٹ قسم کے چہرے یا سیدھے سیدھے چہرے ہوں گے۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ کیا معاملہ اللہ ان کے ساتھ کرے گا اور کس شکل و صورت کے لوگ ہوں گے وہ۔ اچھا، ایک اور حدیث آتی ہے کہ دجال اصفہان کی ایک بستی یہودا سے نکلے گا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی بھی ہوں گے جو سبز چادر اوڑے ہوں گے۔ ایک اور حدیث شریف آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ابن کثیر کی حدیث میں لکھا ہوا ہے یہ کہ جو دجال کے نکلنے کی جگہ ہے وہ اصفہان ہی کی بستی ہے، اور اصفہان جو ہے وہ یہودیہ کی ایک بستی کا نام ہے۔ چند مقدس مقامات کو چھوڑ کر دجال ہر جگہ جائے گا۔ فتنہ دجال دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا فتنہ نہیں ہوا ہوگا۔ دجال دنیا کے چپے چپے میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، بیت المقدس اور مسجد طور کے۔ بیت المقدس کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا یہ، اور مسجد طور جو بنائی گئی ہے طور کے پہاڑ کے اوپر، اس پہ بھی یہ پہنچ نہیں سکے گا، اندر نہیں داخلہ کرے گا۔ اب دجال کا دیکھا جائے کہ یہ ان مقامات کے اندر نہیں جا سکے گا۔ ایک اور حدیث شریف آتی ہے کہ وہ زمانہ جب شر اور فتنہ، اختلافات شدید زیادہ ہو جائیں گے، اس ٹائم پہ مسیح الجلالہ مشرق سے نکلے گا۔ یہ بھی دجال کا ہی نام ہے۔ زمین میں دجال کتنا عرصہ رہے گا؟ وہ صرف 40 دن دنیا میں رہے گا، اور دنیا میں وہ جو 40 دن رہے گا، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ 40 دن کیسے گزریں گے۔ اس کا جو دنیا کا پہلا دن ہوگا، جس دن وہ نکل کے باہر آئے گا، وہ پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ جو اس کی دوسرا دن بنے گا دجال کا ان 40 دنوں میں سے، وہ 1 مہینے جیسا ہوگا، اور پھر جو تیسرا دن ہوگا اس کا 40 دنوں میں سے، وہ ایسے ہوگا جیسا 1 ہفتہ، اور پھر چوتھے دن سے وہ عام مقدار کے مطابق جائیں گے۔
ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال نہ جائے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ مکہ اور مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے اور چوکی داری کریں گے۔ پھر دجال اس سرزمین میں اترے گا مدینے کے قریب اور مدینہ 3 بار کانپے گا، یعنی 3 بار مدینے میں زلزلہ ہوگا، اور جو اس میں کافر یا منافق ہوگا وہ وہاں سے نکل جائے گا اور وہ دجال کے پاس پہنچ جائے گا اور وہ دجال کے فتنے میں لپٹا جائے گا۔ ایک اور حدیث شریف آتی ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ جو دجال ہوگا، دجال نے کہا کہ زمانہ قریب ہے، اور وہ لوگوں سے بھی کہے گا کہ زمانہ قریب ہے وہ جب مجھے اجازت ہوگی نکلنے کی، اور میں نکلوں گا اور سیر کروں گا، کسی بستی کو نہیں چھوڑوں گا، جہاں نہ جاؤں 40 رات کے اندر میں ساری دنیا گھوم لوں گا، ہر شخص کے پاس دسترس حاصل کر لوں گا سوائے مکہ اور طیبہ کے یعنی مدینہ کے، وہاں جانا مجھ پر حرام ہے یعنی منع ہے۔ جب میں چاہوں گا ان دونوں بستیوں میں سے کسی ایک کے اندر جاؤں تو آگے بڑھنے کے لیے جیسی میں کوشش کروں گا تو فرشتے مجھے روک دیں گے، کیونکہ فرشتوں کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہوں گی اور وہاں مجھے جانے نہیں دیا جائے گا، اور البتہ اس کے ہر راستوں پر ان دونوں شہروں کے چوکیداریاں فرشتے کر رہے ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پشت خاک سے منبر سے فرمایا کہ یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ، یعنی اللہ کے نبی نے جو طیبہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے اس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طیبہ اسی مدینے کو کہتے ہیں، اس طیبہ سے مراد مدینہ المنورہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو مسیح الدجال سے آگاہ کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال ہوگا کیسا، اس دجال کی جو نشانیاں بتائی ہیں یہ دکھے گا کیسے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، میں نے تمہیں مسیح جو دجال ہے اس سے صحیح سے آگاہ کر دیا ہے، وہ دکھتا کیسا ہوگا، اس کی بائیں آنکھ ختم ہوگی، اس کے چلنے کا یہ انداز ہوگا کہ روٹی کے پہاڑ، پانی کی نہریں اس کے ساتھ ساتھ ہوں گی، یہ اس کی نشانی ہے کہ وہ زمین کے اندر 40 دن کے مدت میں پوری بادشاہت قائم کر لے گا، ہر جگہ پہنچ جائے گا سوائے 4 مساجد کے، کعبہ، مسجد رسول یعنی مدینہ المطہرہ، مسجد اقصی اور مسجد طور۔ شام کی ایک بستی ہے کوسا، یہ کوسا نامی بستی میں جب یہ پہنچے گا، اس بستی کا نام اس وقت میں تلے جبل ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں سے وہ اردن کی طرف بڑھے گا، پھر وہ اس اردن سے جیسے وہ اردن میں پہنچے گا تو پہنچتے ہی وہ فلسطین کی طرف جانے کے لیے کوششیں کرے گا۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہو جائے گا زمین پہ دوبارہ سے۔ اب جیسے ہی اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبر ملے گی تو وہ اس فلسطین سے نکلے گا اور مقام لد کی طرف پہنچے گا۔ فلسطین میں ہی یہ مقام ہے، لد کا ایک مقام ہے۔ حدیث شریف کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اسی مقام کے اندر، اسی مقام پر قتل کریں گے، اور یہاں پر ایک مقام پر، اسی مقام لد پر ایک کنواں موجود ہے۔ حدیث کی روح سے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا قتل کر کے اسی کنویں میں اس کو ڈال دیں گے۔ اس دوران یہ دجال کوشش کیا کر رہا ہوگا؟ دجال یہ کوشش کر رہا ہوگا کہ میں یہاں سے لد پہ سے اسپیس شپ لے لوں اور میں یہاں سے دنیا سے نکل جاؤں، یعنی میں اسپیس کی طرف بھاگ جاؤں، اور وہ بھاگنے کی ہی کوششوں میں ہوگا۔ آپ کے لیے یہ شاید حیران کن بات ہی ہوگی کہ مقام لد کے اوپر یہودیوں نے اسپیس شپ قائم کر دی ہوئی ہے، اور زبردست دنیا کے وہاں پر بارڈرز کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بہترین ایئرپورٹس بھی تعمیر کیے گئے ہیں، کیونکہ اس کی ٹریولنگ دجال کی یہیں سے ہوگی۔
آپ یہ بھی جانتے ہوئے جائیے کہ دجال کو مانے گا کون؟ جب دجال اس قدر ہر امت میں بیان کیا گیا، اللہ کے نبی نے بیان کیا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ دجال آئے گا۔ ہر مسلمان ذہنی طور پر دجال سے واقفیت رکھتا ہے، لیکن دجال کے پیروکار اس وقت بھی موجود ہوں گے اور ہوں گے بھی، اور آج بھی موجود ہیں، پر اپنی نشانیوں پر غور نہیں کرتے کہ کون کون اس کا پیروکار ہوگا۔ تو ذرا سنتے جائیے کہ دجال کے پیروکار کون ہوں گے۔ جس وقت دجال ایران سے نکلے گا، اس وقت مختلف قسم کے لوگ اس کا ساتھ دیں گے۔ عمومی کفار، سب سے زیادہ پیروکار یہی ہوں گے۔ اللہ اس دجال کے ہاتھ پر کچھ غیر فطری چیزیں ظاہر کرے گا، جس کی وجہ سے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، جیسا کہ وہ گندم اگا دے گا، جیسا کہ وہ نہریں اس کے ساتھ چلیں گی، مرضی سے پانی برسا دے گا، مرضی سے لوگوں کو زائد رزق دے دے گا، کیونکہ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا میں شدید قہر ہوگا۔ تو جب وہ آئے گا تو لوگوں کو اس قہر میں سے نکالے گا، قحط سالی میں سے، بارش برسائے گا، گندم اگائے گا، پانی دے گا، لوگ تو بھاگ کے اس کی مانیں گے، اور وہ ماننے والوں میں سب سے پہلے جو ہوں گے عام طور کے کفار ہوں گے۔ پھر آ جاتے ہیں یہودی۔ یہ یہودی بھی خاص طور پہ بطور خاص ایرانی شہر اصفہان کے 70,000 یہودیوں کا تو اللہ کے نبی نے حدیث میں ذکر فرمایا، جو حدیث اس طرح سے ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو سبز چادریں اوڑے ہوں گے۔ اچھا، یہ دو قسم کے لوگ یہودیوں یہ دجال کے ساتھ ہوں گے۔ اب تیسرا والا سنیں۔ بہت سے ڈھلمل یقین کے مسلمان۔ آپ کو پتہ ہے ڈھلمل یقین کے مسلمان کون ہوتے ہیں؟ وہ جن کا یقین توحید پر پکا نہیں ہوتا، وہ بھی دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے، جن میں زیادہ تر دیہاتی ہوں گے، جاہل ہوں گے، اور عورتیں اور بچے ہوں گے جو دین سے بہت دور ہوں گے۔ پھر اگلے نمبر پر، چوتھے نمبر پر جو یہودی دجال کے پیروکار آتے ہیں، وہ آتے ہیں ترک۔ یہ کیسے ہوں گے؟ یعنی دجال کے اکثر پیروکار یہودی، اجمی، ترک اور بہت سے دیہاتی اور زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ترمذی شریف کی ہے کہ دجال کے پیچھے ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہوں گے۔ اس سے بظاہر وہ ترک ہیں جو دجال کے سپورٹر ہوں گے، کیونکہ وہ شکلاً اسی خد و خال کے ہیں۔ ایک اور روایت میں وضاحت کے ساتھ آیا ہے، چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان ترکوں سے نہ لڑیں گے، جن کے چہرے تہ بتہ ڈھالوں کی طرح گول مٹول ہوں گے، ایسے گول ہوں گے، ایسے چپکے چپکے سے چہرے، خد و خال بھی ایسے ہوں گے۔ اچھا، بالوں کے لباس پہنیں گے، وہ ایسے لباس پہنتے ہوں گے جو بالوں جیسے نظر آئیں، اور جو چلیں گے ان کے چلتے ہوئے ان کی وجاہت جو ہوگی وہ ان کے لباس کی وجہ سے نظر آئے گی، ایسے لگے گا جیسے جانوروں کا لباس پہنا ہوا ہے، بال نظر آئیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو۔ اب یہ ترکوں کی نشانی کیا بتائی؟ جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے سرخ ہوں گے، ناک موٹی پھیلی ہوئی ہوگی، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہبند چمڑا لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بال کے بنے ہوں گے، یعنی وہ جو جوتے بھی استعمال کریں گے
وہ آپ کو لگے گا کہ جیسے ان کے جوتوں میں سے جانور کے بال نکل نکل کے آ رہے ہیں۔ آپ یہ سمپل سی اس کی بات لے سکتے ہیں اس حدیث شریف سے، گویا کہ اگر بکری کی کھال اتاری جائے اور اس بکری کی کھال سے بالکل اسی طرح سے جوتا بنا لیا جائے تو وہ کیسے لگے گا؟ وہ ساتھ ساتھ چلے گا اور ساتھ ساتھ اس کا جوتا جو ہے اس میں سے اس کے بال بالکل کلیئر نظر آ رہے ہوں گے کہ اس بکری کا رنگ کیا تھا، اس میں ڈیزائن کیا تھا، بالکل ایسی وہ چمڑے کی طرح اپنے پیروں پہ لپیٹ لے، اس طرح کے جوتے بنے ہوں گے اس کے۔ پھر آتا ہے کہ ایرانی اجمی ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ اسی طرح خوزستان اور کرمان کے اجمی جو ہوں گے، جو ایرانی علاقے کے ہیں، وہ بھی دجال کے پیروکاروں میں سے ہوں گے۔ یہ بھی حدیث شریف میں موجود ہے۔ دجال کی طاقت کتنی ہوگی؟ یہ کیا کر لے گا ایسا کہ سارے اس کے پیچھے بھاگنے شروع ہو جائیں گے؟ ہمیں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ دجال کی طاقت سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ دجال ان لوگوں پر اثر انداز زیادہ ہوگا جن کے ایمان اس وقت میں بہت کمزور ہوں گے۔ دنیا میں اکثریت 40 دن کے اندر دجال کی بن جائے گی۔ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور کیوں؟ اس کی طاقت کیسی ہوگی؟ وہ ایک جابر بادشاہ کی شکل میں ظاہر ہوگا جو پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر ربوبیت کا دعویٰ کر دے گا، یعنی وہ خدا بن بیٹھے گا جس کی جاہل قوم پیروی کرے گی۔ پہلے تو وہ نبی بن کے سامنے آئے گا، لوگ مان جائیں گے کیونکہ وہ اس طرح کے ان کو دکھائے گا، کرامات دکھائے گا اپنی، جو اللہ نے اس کو طاقت دی ہوگی۔ جب پھر اس کے بعد وہ ربوبیت کا یہ دعویٰ کر دے گا تو جتنے جاہل ہوں گے وہ تو اس کی واہ 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 کر کے اس کے پیچھے لگ جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کے نیک بندے اس سے دور رہیں گے۔ دنیا میں وہ مقامات مقدسہ کے سوا ہر جگہ جائے گا 40 دن تک۔ وہ گھومے گا، پھرے گا، صحیح اپنی بادشاہت کتنی کرے گا؟ ٹوٹل 40 دن۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے اس کا دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن جمعے کے برابر، باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اسی طرح وہ کل 1 سال 2.5 مہینے رہے گا۔ اس تعداد کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ 40 دن اس کے کس طرح سے کاؤنٹ ہو رہے ہیں؟ 1 سال 2.5 مہینے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کی تقسیم ایسے فرمائی ہے کہ دکھنے میں تو 40 دن ہی ہوں گے، لیکن 40 دن لمبائی میں کتنے ہوں گے؟ 1 سال 2.5 مہینے کے برابر۔ مومن اس سے دور رہیں گے، مومن اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دجال سے متعلق سنے کہ وہ ظاہر ہو چکا ہے تو اس سے دور ہی رہے، کیونکہ قسم ہے اللہ کی، آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہ سمجھے گا کہ وہ مومن ہے، اور وہ اس کا ان متشابہہ چیزوں کی وجہ سے جس سے وہ بھیجا گیا ہے دجال، وہ لوگ اس کے تابع ہو جائیں گے۔ لہٰذا تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے دجال سے دور رہنا ہے، اس کے منہ کے آگے نہیں جانا اور نہ ہی اس سے ملنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے، چنانچہ حدیث مسلم کے اندر آیا ہے کہ جو شخص تم میں سے دجال کو پائے اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی شروع کی آیات اس پر پڑھے، یعنی اس وقت میں بھی پڑھے، دجال پہ بھی پڑھے۔ جیسے ہی آدمی سورہ کہف کے پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، یعنی جو دجال کا جادو لوگوں پر چل رہا ہوگا وہ اس سے محفوظ رہے گا، اس کی عقل سلامت رہے گی، اور وہ واضح طور پر دجال کے ماتھے پہ لکھے ہوئے کافارا کو پہچان جائے گا۔ سامعین اکرام، ان چیزوں کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وقت بڑا قریب آ گیا ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو بھی سنائیے،
خود بھی تیاری کیجیے اور سورہ کہف کی یہ 10 آیات کو کم از کم دن میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، اور ہر جمعے سورہ کہف کے پڑھنے والا بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔